نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. آج ہم انشاءاللہ تعالی سورۃ المدثر دیکھیں گے. یا ایھا المدثر، اے اوڑھ لپیٹ کر لیٹنے والے. ہم نے دیکھا پچھلی صورت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی قسم کا خطاب کیا گیا، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو میں نے آپ کو ابھی یہ حدیث بیان کی ہے کہ جبرائیل علیہ السلام کو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا اور خوفزدہ ہو کے گھر آئے تھے، تو اس کے بعد یہ وحی اس طرح سے نازل ہوئی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کپڑا لپیٹ کے، چادر لپیٹ کے لیٹ گئے تھے. اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ چونکہ یہ لوگ جنہوں نے کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یعنی اذیت دینے کے لیے ڈیفرنٹ آپ کے نام رکھے تھے اور ڈیفرنٹ القابات، آپ وہ کسی نے شاعر، کسی نے مجنون، کسی نے کچھ باتیں آپ کے نام رکھنے کی یا تجویز تھی. تو اینڈ میں آپ کو معلوم ہے، آگے بات بھی آئے گی کہ ولید بن مغیرہ نے کہا تھا کہ ان کو جادوگر کہا جائے، اور سب اس پہ متفق ہو گئے. پھر وہ سارے جب وہاں سے میٹنگ کر کے باہر نکلے مکہ کے مجمع میں، سب نے یہ کہا کہ یہ تو جادوگر ہیں. لوگوں میں بڑا یہ شور مچ گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ بات پتہ چلی تو اتنا رنج ہوا، آپ غمزدہ ہو کے گھر آئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے. تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی، یا ایھا المدثر قم فانذر. تو اس کی یہ بھی وجہ بیان کی جاتی ہے. اسی طرح تیسری وجہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ بھی چادر میں لپٹا ہوا ہو، وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے لوگوں سے چھپا ہوا ہے. تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اے وہ شخص جو چادر میں لپٹے ہوئے ہو، گوشہ گمنامی میں ہے، آپ اٹھیں، گمنامی سے نکلیں، اللہ کی مخلوق کو وارن کرنے کا کام سر انجام دیں، لوگوں کو اللہ کا پیغام سنانا شروع کریں. پھر اس لیے بھی کہا گیا کہ اے چادر لپیٹنے والے، اپنے بستر سے اٹھ اور تبلیغ اسلام میں مشغول ہو. تو یہ کچھ وجوہات ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو المدثر کہنے کی. مگر یاد رکھیں کہ جب بھی اس طرح سے خطاب کیا جاتا ہے تو یہ کسی کو ایک عزت دی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں اپنے نبی کو یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ کر مخاطب نہیں کیا، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف القابات سے پکارا گیا. کہیں یا ایھا المدثر، کہیں یا ایھا المزمل، یا ایھا الرسول، یا ایھا النبی، اس طرح سے کہہ کے خطاب کیا گیا. بالکل ایسے ہی ہے جیسے مثال کے طور پہ آپ کسی کا نام لیتے ہیں یا پھر ان کو کہتے ہیں پرنسپل صاحب، ڈاکٹر صاحب، ٹھیک ہے، وزیر اعظم صاحب، صدر صاحب. تو آپ صدر صاحب کہیں وہ زیادہ عزت والے لگتا ہے، ڈاکٹر صاحب کریں وہ زیادہ عزت والا لگتا ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسرے کا نام لیں. تو یہ بھی ایک عزت دینے کی بات ہوتی ہے کہ کسی کو ایک لقب سے پکارا جائے. تو یہاں پہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے کی بجائے کہا گیا یا ایھا المدثر. مدثر اصل میں کیا تھا؟ متدثر، ٹھیک ہے، میم تا دال سا را. لیکن متدثر کہنا مشکل ہے نا، تو تا اور دال جو ہیں وہ آپس میں ادغام ہو گیا، مرج ہو گئے، اور یہ کیا بن گیا؟ مدثر. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا وہ جو دور تھا جس میں آپ حرا میں بیٹھ کے میڈیٹیشن کرتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے، تو اب وہ دور ختم ہوا. اب سوچ بچار کا وقت نہیں، اب کیا ہے؟ قم فانذر، کھڑے ہو جاؤ اور خبردار کرو. اب آپ دیکھیں کہ سورۃ المزمل میں بھی جیسے اب ہم نے بات کی تھی کہ
تو دونوں میں مناسبت ہے. وہاں پہ بھی قم آیا ہے کھڑے ہو جائیے، لیکن وہاں پہ کس کے لیے؟ رات کے لیے. قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہو. وہاں پہ رات کی بات کی گئی، رات کی عبادت کی کہ رات میں آپ نے کیا کرنا ہے. یہاں پہ دن کی بات کہی جا رہی ہے کہ دن میں آپ کا گول کیا ہوگا، دن میں آپ نے کیا کام کرنا ہے. اٹھ کھڑے ہوں اور کیا کریں؟ فانذر، آپ لوگوں کو انذار کریں. انذار میں کیا ہوتا ہے یاد رکھیں. ہم نے ترجمے میں تو ڈرانا بھی لکھ دیتے ہیں، پس ڈرائیے لوگوں کو، مگر انذار کیا ہے؟ شفقت اور محبت کے ساتھ وارن کرنا کسی کو. وارن کرنا لیکن بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ، اس میں سنسیریٹی ہو. تو کھڑے ہو جائیے اور ان کو انذار کیجئے. اب آرام کا وقت نہیں ہے، لوگ جہنم کی طرف بڑھ رہے ہیں. اب تو آرام چھوڑ دیں اور لوگوں کو خبردار کرنے کا کام کریں. اس کا مطلب داعیے دین کا کام کیا ہوتا ہے؟ لوگوں کو جہنم سے آزادی کے لیے کوشش کرنا کہ وہ جہنم سے دور ہو جائیں. جس عذاب کی طرف وہ بڑھ رہے ہیں، جس عذاب کو وہ اپنے اعمال سے دعوت دے رہے ہیں، اس سے باز آ جائیں، ان کاموں کو کرنے سے. تو یہاں پہ دیکھیں اب دن کے وقت بتایا جا رہا ہے کہ دن کے وقت آپ نے لوگوں سے کیا معاملہ کرنا ہے، لوگوں سے کیا کہنا ہے، آپ کا گول کیا ہوگا. یہ سب شروع کی ان 7 آیات میں ایک طرح سے ٹریننگ کی جا رہی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں نا، انبیاء کی دعوت کا سٹارٹ ہی کس سے ہوتا ہے؟ انذار سے. کہ لوگوں کو بتا دیا جائے کہ زندگی، اصل زندگی یہ نہیں ہے. اصل زندگی تو موت کے بعد وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں تم سب کو لوٹ کے جانا ہے، اور وہاں پہ پھر جا کے یا تو جنت ہوگی یا جہنم ہوگی. تمہارا حساب کتاب ہوگا اس کی بیس کے اوپر، ہمیشہ کی جنت پالو گے یا ہمیشہ کی آگ ہے. یہ ہے انذار. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی انذار کرنے کا حکم دیا گیا. اور یہ کام انتہائی مشکل ہے نا. آپ نے دیکھا ہے نا، نوح علیہ السلام کو بھی یہی حکم ملا تھا، ہم نے ابھی پڑھا ہے، انذر قوما کا، اپنی قوم کو انذار کریں. تو کیا ان کے ساتھ سلوک ہوا تھا؟ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ لوگ جاگ اٹھیں اور اپنے آپ کو صحیح کر لیں، تاکہ دنیا میں بھی فساد نہ برپا ہو اور آخرت میں بھی عذاب نہ ملے. اور انذار کیسے کرنا ہے؟ انذار یہ وارن کرنا ہے، اور اس کے بعد اور اس کے علاوہ کیا کرنا ہے؟ وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اور اپنے رب کی پس بڑائی بیان کرو. رب کی بڑائی بیان کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بس یہ کہہ دینا نعرہ تکبیر اللہ اکبر. کیا یہ رب کی بڑائی بیان ہو گئی؟ نہیں. رب کی بڑائی بیان کرنے کا معنی یہ ہے کہ انسان کے دل میں سب سے پہلے اللہ کی بڑائی قائم ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو بڑا مان لے وہ. ٹھیک ہے، پھر دل میں تو یہ ہے، پھر اپنی زندگی میں بھی اللہ کی بڑائی کو نافذ کریں. اپنے سسٹم میں، جو سسٹم اس جو معاشرے کا، اس میں بھی اللہ کی بڑائی کا نظام قائم ہو. یہ صرف زبانی کلامی اللہ کو بڑا کہہ دینا، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر اللہ زندگی میں ہی بڑا نہیں ہے. آپ دیکھیں ہماری تو عبادات یا سمجھ لیں اسلام کی جو بیس ہے وہی اس چیز کے اوپر ہے کہ اللہ اکبر ہے. اور اسی لیے اسی کے ساتھ ہی دعوت دی جائے گی. دعوت کا جو آغاز ہوگا نا، سٹارٹ ہوگا، وہ کس چیز سے ہوگا؟ کہ اللہ کی بڑائی کی طرف لوگوں کو بلایا جائے، اللہ کی بڑائی لوگوں کے دل میں پیدا کی جائے. آپ دیکھیں اذان شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے. پوری اذان میں کتنی دفعہ؟ 6 دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. نماز میں ساری نماز شروع ہی ہوتی ہے اللہ اکبر سے، اور بیچ میں کتنی دفعہ اللہ اکبر کہا جاتا ہے. آپ جانور کی قربانی کرنے لگتے تو بسم اللہ اللہ اکبر کے ساتھ کرتے ہیں.
بار بار زندگی میں اللہ اکبر دہرایا جاتا ہے. نماز ختم کرتے ہیں اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ کہتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں بڑا مان لیں. لیکن کیا ہوتا ہے کہ انسان رب کی بڑائی کی بجائے کبھی مال کو بڑا بنا لیتا ہے، کبھی اپنی ذات کو بڑا بنا لیتا ہے، اپنے نفس کو بڑا بنا لیتا ہے، اقتدار پانے کو بڑا بنا لیتا ہے. ہر ایک نے کسی نہ کسی کو بڑا بنایا ہوا ہے نا. کسی نے اپنی عزت کو سب سے اکبر کیا ہوا ہے کہ جس عزت کے لیے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ دیکھیں سورۃ المزمل میں ہے نا شروع میں ہی کہ اپنی نیند کو توڑو اور اللہ کے آگے کھڑے ہو. تو جب نیند انسان توڑنے لگتا ہے نا تب پتہ چلتا ہے کہ زندگی میں اللہ بڑا ہمیں ہے یا پھر نیند بڑی ہے. تو مومن کو، داعی دین کو سب سے پہلے اللہ کی بڑائی کیسے سکھائی گئی؟ نیند کو توڑو. نیند کیا ہے؟ انسان کی خواہش ہے، انسان کا نفس ہے، سونا چاہتا ہے. اس کو توڑو، پہلے اس کے ساتھ جنگ کرو، اپنے رب کی بڑائی بیان کرو. دعوت کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو یہ سکھا دو کہ رب بڑا ہے. لوگ اپنی خواہشات کو بڑا نہ بنائیں، اپنے گھر والوں کو زیادہ بڑا نہ بنائیں اللہ سے، اپنے گھر کو بڑا نہ بنائیں، اپنی جاب کو بڑا نہ بنائیں، بلکہ پوری زندگی میں رب ہی بڑا رہے. اس کا حکم ساری زندگی پہ جاری رہے گا تو تبھی تو پتہ چلے گا کہ ہم نے زندگی میں رب کو بڑا بنایا ہوا ہے. اور اس کے مقابلے میں ہر چیز چھوٹی ہے. لیکن جب انسان دوسروں کی بات کو، دوسروں کے حکم کو، دوسروں کی مرضی کو اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کرنے لگتا ہے تو وہ ان لوگوں کو بڑا بنا لیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور رب کو اکبر نہیں رکھتا. جب انسان دنیا کی حکومتوں کے بارے میں کہتا ہے نا فلانی حکومت سپر پاور ہے، تو دماغ میں کیا آتا ہے؟ بہت بڑی قوت، کہ اس کے سامنے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ جو چاہے کرے. حالانکہ یہ تو ایک چھوٹی سی ذرے کی پاور ہے. اور وہ رب جو تمام حکومتوں کا مالک ہے، سوچیں وہ کتنی بڑی پاور رکھتا ہوگا، وہ کتنا بڑا ہوگا. اور انسان کی زندگی میں جب ہر چیز سے بڑی اللہ کی ذات ہو جاتی نا تو یہی تو توحید ہے. ہم خود کو جتنا مرضی توحید والا کہیں، لیکن اگر ہماری زندگی میں اللہ کی ذات سب سے بڑی نہیں ہے تو توحید نہیں ہے. اور یہی کام بھی داعی دین کو کرنا ہے کہ گلی گلی اللہ کی بڑائی کی صدا لگانی ہے. اللہ اکبر کی بجائے نفس اکبر نہیں ہونے دینا. اللہ اکبر کی بجائے مال کو اکبر نہیں کرنا، برادری کو اکبر نہیں کرنا، اقتدار کو اکبر نہیں کرنا. اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں اسی قرآن میں ایسے شخص کو بھی دکھا دیا جس نے اقتدار کو اکبر کیا تھا. فرعون کیا ہوا؟ اس کا اقتدار پانی میں غرق ہو گیا. جس نے مال کو اکبر کیا تھا اس کا دیکھا کیا حشر ہوا؟ قارون کا کیا بنا؟ اس کا کہاں گئی اس کی بڑائی؟ اس کا مال زمین میں دھنس گیا، وہ بھی اور اس کا مال بھی. اور جس نے اپنی ذات کو اکبر کیا تھا اس کی مثال بھی قرآن نے دے دی. اس شیطان کو دیکھو، ابلیس کو، اس نے کہا تھا انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں. اپنی ذات کو اس نے بڑا کر دیا. تو جب انسان رب کو بڑا مانے گا نا تبھی وہ اس کے حکموں کو بھی مانے گا، بڑا سمجھے گا. لیکن جب اس کی نظر میں رب بڑا نہیں رہتا، اکبر نہیں رہتا، تو اس کے حکم کی بھی کوئی پرواہ وہ نہیں کرتا اور بلا جھجک اس کے حکم توڑتا ہے. دیکھیں نا، آپ خود ہی عام زندگی میں دیکھیں، آپ کس کی مانتے ہیں؟ جو آپ کو بڑا لگتا ہے. ٹھیک ہے؟ ایک گھر کی مثال سے دیکھیں، چھوٹی سی مثال گھر کی. گھر کے بڑے کو بڑا سمجھا جاتا ہے تبھی اس کی بات مانی جاتی ہے نا.
بچوں کی بھی کوئی مانتا ہے؟ کہتے ہیں یہ تو چھوٹے ہیں، ان کی کیا ماننی. وہ جو عمر میں چھوٹے ہوتے ہیں، بچے ہوتے ہیں، تو آپ کیا کہہ کے ان کی بات کو اہمیت نہیں دیتے؟ یہ تو چھوٹے ہیں، ان کو کیا پتا. تو انسان اسی کی بات کو سنتا بھی ہے، مانتا بھی ہے، جس کو وہ اپنی زندگی میں بڑا سمجھتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم اس کو اپنی زندگی میں بڑا بنائیں. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے بھی فرمایا ہے، اے نبی آپ اللہ کی بڑائی کو لے کر اٹھو. اور رب کیا، اور اپنے رب کی، رب کا لفظ یہاں پہ لایا گیا نا، یعنی رب وہ جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے، صرف وہی بڑا ہے اور بڑائی کا مستحق ہے. جو بھی دعوت کا کام کرے گا اس کو چاہیے کہ صرف لوگوں کے دلوں میں اللہ کی ذات کو بس بڑا بنا دے، بس اس کی کبریائی کو بٹھا دیں لوگوں کے دلوں میں. باقی آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا پڑے گا. ان کی نمازیں خود بخود درست ہو جائیں گی، ان کے روزے خود بخود صحیح ہو جائیں گے، ان کے ہاتھ ظلم سے خود ہی رک جائیں گے، ان میں شرم و حیا خود آ جائے گی، ان کی زبانیں قابو میں خود ہی ہو جائیں گی. آپ کو صرف کیا کرنا ہے؟ رب کی بڑائی ان کی زندگیوں میں لانی ہے کہ رب سب سے بڑا ہے. ہم الٹی طرف سے شروع کرتے ہیں نا. ہم کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کا سر نہیں کور، کبھی یہ دیکھتے ہیں یہ نیل پالش لگا کے نماز پڑھ رہی ہے، کبھی یہ دیکھتے ہیں کہ اس کے کپڑے بڑے ٹائٹ ہیں. نہ اللہ کی محبت پیدا کی، نہ اس کی بڑائی دل میں بٹھائی، اور کن چیزوں میں پڑ گئے. حالانکہ دین کے نام پہ جو بھی کام کرنا ہے اس میں سب سے پہلے یہ کام کرنا ہے، اور ربک فکبر. یہی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے فرمایا ہے. وہ کوئی سود پہ لیکچر دینے نہیں کھڑے ہو گئے، وہ کوئی شراب کو حرام بتانے نہیں کھڑے ہو گئے. سب سے پہلی بات رب کی بڑائی بیان کریں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک.